جنگ خیبر کا مارکہ تاریخ اسلام کے اہم ترین مارکوں میں سے ایک ہے اور اس میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور خیبر کے نامور جنگجو مرہب کے درمیان ہونے والا مقابلہ بہادری کی ایک لازوال داستان ہے۔ جنگ خیبر کے دوران مسلمان کئی روز سے یہودیوں کے سب سے مضبوط قلعے قموس کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، کل میں علم یعنی جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا، وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا، جو اس وقت آشوب چشم یعنی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جس سے وہ فوراً بھلے چنگے ہو گئے اور انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ مرہب کا غرور اور میدان جنگ۔ جب حضرت علی قلعے کے قریب پہنچے تو یہودیوں کا سب سے بڑا پہلوان مرہب نکلا۔ وہ لوہے کی زرہ میں غرق تھا، سر پر دوہری خود یعنی ہیلمٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ تھا۔ وہ یہ رجز پڑھ رہا تھا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیاروں سے لیس اور تجربہ کار بہادر جنگجو ہوں جب لڑائیاں آگ کی طرح بھڑکتی ہیں۔ حضرت علی کا جواب۔ مرہب کے جواب میں شیر خدا حضرت علی نے وہ مشہور جملہ کہا جو تاریخ کا حصہ بن گیا، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ ترجمہ، میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر یعنی شیر رکھا ہے۔ فیصلہ کن مقابلہ۔ مرہب نے غصے میں آ کر حضرت علی پر اپنی تلوار سے زوردار وار کیا۔ حضرت علی نے اسے اپنی ڈھال پر روکا۔ وار اتنا شدید تھا کہ ڈھال کے ٹکڑے ہو گئے۔ کچھ روایات کے مطابق اسی دوران حضرت علی نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اسے ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ پھر حضرت علی نے اللہ کا نام لے کر اپنی تلوار ذوالفقار سے مرہب کے سر پر بھرپور وار کیا۔ تلوار مرہب کے خود یعنی ہیلمٹ کو کاٹتی ہوئی سر میں پیوست ہو گئی۔ وار اتنا زوردار تھا کہ وہ مرہب کے دانتوں تک پہنچ گیا اور اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مرہب وہیں ڈھیر ہو گیا اور زمین پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر فتح۔ مرہب کی موت نے یہودی لشکر کے حوصلے پست کر دیے۔ اس کے بعد اس کا بھائی یاسر نکلا، اسے بھی حضرت زبیر بن عوام یا بعض روایات کے مطابق حضرت علی نے واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے بھرپور حملہ کیا اور خیبر کا وہ قلعہ جو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، حضرت علی کی شجاعت سے فتح ہوا۔ ایک اہم نکتہ، اس واقعے کو فتح مبین کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے عرب سے فتنہ اور فساد کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کی عسکری قوت کا سکہ پورے عرب پر بٹھا دیا۔ جنگ خیبر اور مرہب کے قتل کے حوالے سے کچھ ایسی تاریخی تفصیلات اور حقائق بھی ہیں جو اس مارکے کی شدت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی غیر معمولی طاقت کو واضح کرتے ہیں۔ قلعہ قموس کا وہ عظیم الشان دروازہ۔ تاریخی روایات جیسے ابن ہشام اور طبری میں ذکر ہے کہ جب مقابلے کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال ٹوٹ گئی تو آپ نے قلعہ خیبر کے ایک بھاری لوہے کے دروازے کو اکھاڑ لیا اور اسے بطور ڈھال استعمال کیا۔ حیرت انگیز حقیقت، جنگ کے بعد جب اس دروازے کو ہٹانے کی کوشش کی گئی تو اسے 8 طاقتور افراد مل کر بھی نہ ہلا سکے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ایک ہاتھ سے ڈھال بنا کر لڑائی لڑی تھی۔ مرہب کا لباس اور ہیلمٹ۔ مرہب صرف ایک پہلوان ہی نہیں تھا بلکہ وہ اپنے وقت کا کمانڈو سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جنگ کے دن دوہری زرہ یعنی آرمر پہنی ہوئی تھی، سر پر ایک پتھر کا خود یعنی ہیلمٹ اور اس کے اوپر ایک موٹا کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا کی کوئی تلوار اس کے سر تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذوالفقار نے پتھر، لوہے اور زرہ سب کو کاٹ کر رکھ دیا۔ مرہب کی موت کا یہودی پیش گوئیوں سے تعلق۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مرہب کی ماں نے اسے بچپن میں بتایا تھا کہ تم پر ہر شخص غالب آ سکتا ہے سوائے اس کے جس کا نام حیدر یعنی شیر ہو۔ اسی لیے جب میدان جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تعارف حیدر کے نام سے کرایا تو مرہب کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا اور اس کے قدم اکھڑنے لگے تھے۔ خیبر کے دیگر قلعوں کی فتح۔ مرہب کے قتل کے بعد خیبر کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ خیبر میں کل 8 قلعے تھے جن میں سے اہم درج ذیل ہیں۔ قلعہ نائم سب سے پہلے فتح ہوا۔ قلعہ قموس جہاں مرہب مارا گیا اور یہ سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ قلعہ وطیح و سلالم یہ آخری قلعے تھے جنہوں نے ہتھیار ڈالے۔ یعنی جنگ خیبر کی فتح محض ایک فوجی جیت نہیں تھی بلکہ
اس سے مدینہ کی ریاست معاشی طور پر بہت مستحکم ہو گئی۔ خیبر کی زمینیں انتہائی زرخیز تھیں۔ قریش مکہ کا شمال کی طرف جانے والا تجارتی راستہ مکمل طور پر مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہودی قبائل کی سازشوں کا مستقل خاتمہ ہو گیا۔